بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون نواصب جوازم مضارع کا بیان۔ نواصب مضارع حرف مضارع کو نصب دینے والے وہ حرف کہ جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ یہ چار حروف فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن۔ یعنی مضارع کے جو پانچ مرفوع مضموم صیغے جو ہوتے ہیں ان کو فتحہ دے دیتے ہیں، اور سات سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، جیسے لن اذهبا، ہرگز رہی، ہرگز نہیں جائے گا، ہرگز نہیں جاؤں گا میں۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ ان جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اریدو ان اذهبا، اسے ان ناصبہ اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ان ناصبہ واضح ہے، اذهبو اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں جاؤں گا، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ میں اب ان داخل ہوگا تو اذهبا یہ نصب دے رہے، تو ان ناصبہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ ان مصدریہ کیوں کہتے ہیں؟ ان مصدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر دیکھیں، فعل مضارع کے اندر نا تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مصدری معنی، ذہبہ، ذہاب اس کا مصدری معنی ہے جانا۔ دوسرا ہے اس میں ذات، اذہبو، تو یہ ذات ہوگی، ٹھیک ہے، میں گیا، تو گیا، وہ گیا، یہ ذات ہے۔ تیسرا اس میں ہوتا ہے زمانہ۔ فعل مضارع میں زمانہ جو ہوتا ہے وہ یا حال کا ہوتا ہے یا استقبال کا ہوتا ہے۔ اب جب مستر ہوتا ہے نا، مستر، اس میں زمانہ نہیں ہوتا، کھانا پینا سونا جاگنا۔ ان مستریہ یہ کرتا ہے کہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر سے جو زمانہ ہوتا ہے اسے نکال دیتا ہے۔ ان اذهبا میرا جانا، ان تذهبا تمہارا جانا، ان یذهبا اس کا جانا، اس کے اندر سے زمانہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو ان مستریہ کہتے ہیں۔ آگے چل کے اس کا پورا سبق ہے انشاءاللہ عزوجل، غالباً 52 53 یا 54 اس طرح نمبر صفحہ ہے، 50 سے اوپر جا کر اسباق میں جا کر ان کا سبق آتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے قواعد و ضوابط مزید تفصیل سے وہاں پڑھیں گے۔ یہ فعل مضارع میں نمبر 2 ہم پڑھ چکے ہیں، لن ہرگز نہیں، لن یدربا ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد، اور کئی جو ہوتا ہے یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، جیسے ادرسو میں نے درس دیا، کیوں دیا؟ کئی تاکہ افہم القرآن میرا قرآن کو سمجھنا ہو سکے، یا میں قرآن کو سمجھ سکوں۔ افہمو تھا، کئی آنے کی وجہ سے افہامہ ہو گیا۔ اسی طرح چوتھا وہ حرف ہے وہ ہے اذن۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے تب، جیسے اسلم تو ایمان لا، تو اسلام قبول کر، اذن تنجوا۔ اب یہاں پر نجا ینجو اس کا ترجمہ تھا کہ نجات پانا، تو نجات پاتا ہے یا پائے گا، تنجو تھا۔ اب یہ اذن آیا نا تو یہاں پر واو جو ہے وہ لفظوں میں نظر آ گیا، اذن تنجوا تم نجات پاؤ گے۔ اب آگے دیکھیے، اسی طرح مضارع کو جزم دینے والے 5 حروف ہیں، 5 حرف ایسے ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یہ پانچوں حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم سیغوں کو دمہ ہو تو ان کو گرا دیتے ہیں، جبکہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اگر حرف علت ہوگا ورنہ حرف علت کو بھی گرا دیتے ہیں، 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان کے بارے میں دوبارہ یہ بتا رہے ہیں۔ لم نہیں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے لم یاکل اس نے نہیں کھایا، لم یدعو اس نے نہیں پکارا۔ اصل میں دعا یدعو تھا، آخر میں واو تھا، حرف علت وہ گر گیا لم کی وجہ سے۔ لما ابھی تک نہیں، لما یقل ابھی تک اس نے کچھ نہیں کہا، لما یرمی ابھی تک، رما یرمی کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا مطلب پھیرنا، آخر میں یا تھا، یرمی یو تھا اصل میں، لما یرمی یو۔ جب یہ لما داخل ہوا، لما یرمی، تو آخر میں یا حرف علت گر جاتی ہے۔ لام امر لی چاہیے کہ، لینسو چاہیے کہ وہ مدد کر، لیرمی چاہیے کہ وہ پھینکے۔
اور لائے نہیں آتا ہے، اس کا ترجمہ آتا ہے نہ نہیں، لا تشرب تو نہ پی، لا تنسا تم نہ بھول، نسا ینسی کا مطلب ہوتا ہے تنسی، نسا ینسا کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، ٹھیک ہے؟ اب لا تنسا تم نہ بھولو، ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر، ان تجتہد اگر تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے، تنجو تو تم نجات پاؤ گے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اب یہ وضاحت ایک کر رہے ہیں، جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ داخل ہو وہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے پانچوں صیغے میں دمہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے۔ جمع مؤنث کے صیغے، حاضر اور غائب کے جمع مؤنث کے جو صیغے ہوتے ہیں چونکہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے لفظی طور پر ان میں سے کوئی ناصبہ یا جازمہ آ بھی جائے، لفظوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اگلا سبق بھی بہت آسان سا ہے، فعل مضارع کا اعراب، یعنی فعل مضارع کے بھی 3 طرح کے اعراب آ سکتے ہیں۔ آخری حرف پر دیکھے تو کبھی رفع آ رہا ہوتا ہے، آخری حرف پر دیکھے تو نصب آ رہا ہوتا ہے، اور آخری حرف پر دیکھے تو جزم بھی آ رہا ہوتا ہے۔ تو 3 اعراب بنے، رفع، نصب اور جر۔ یہ اعراب بھی مختلف طریقوں سے آتے ہیں، اس لحاظ سے مضارع معرب کی 4 قسمیں بنی۔ معرب جو اعراب والا ہوتا ہے، رفع نصب جر والا، اب اس کے اگر غور کریں تو ایک وہ ہوتا ہے مضارع جو صحیح کلمہ ہوتا ہے، یعنی وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ نحویوں کے نزدیک فعل مضارع کا اعراب ہے۔ صحیح وہ مضارع جس کے آخر میں حرف علت اور نون اعرابی نہ ہو، ان کی حالت رفع دمہ، حالت نصب فتحہ اور حالت جزمی سکون سے آتی ہے، جیسے ینصرو، لن ینصرا، لم ینصر۔ اسی طرح دیکھیں ناقص واوی ہے یا ناقص یائی ہے، وہ مضارع جس کے آخر میں واو ہو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتا ہے، یعنی اس کی حالت واو یا جو آخر میں آتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ جی جیسے یدعو، یرمی، لن یدعو، لن یرمیا، لم یدعو، لم یرمی، ٹھیک ہے جی۔ جی جی آگے دیکھیے، دیکھیے قاعدہ نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے کہ ناقص واوی یا ناقص یائی فعل مضارع کی دوسری قسم میں جائے گی نحویوں کے نزدیک، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور نون اعرابی نہ ہو، اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ لفظی سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے آتا ہے، جیسے یدعو، یرمی۔ اصل میں قاعدہ قانون یہ تھا، یدعو وہ تھا، یرمی یو تھا۔ اب وہ انشاءاللہ جب ہم ناقص کے قواعد پڑھیں گے تو پھر وہاں سے وضاحت سے اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے کہ یہاں پر کیا معاملہ بنا، کس وجہ سے یہاں پر جزم آ گیا۔ اب اگر فعل مضارع یہی وہ ناقص واوی یا ناقص یائی اس کے شروع میں حرف نصب داخل کر دیے جائے تو پھر فتحہ لفظی سے آئے گا، جیسے لن یدعوا، لن یرمیا۔ اور اگر حالت جزمی کسے کہتے ہیں، یعنی وہ حالت جزم کے آخر میں جو واو یا تھا وہ گر جائے گا، حذف آخر سے واضح ہوتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع کی یہاں پر نحویوں کے نزدیک تیسری قسم بنتی ہے ناقص الفی، وہ مضارع جس کے آخر میں الف ہو یا نون اعرابی نہ ہو، اب اس کی حالت رفع دمہ تقدیری سے، حالت نصبی فتحہ تقدیری سے، اور حالت جزمی حذف آخر سے بنتی ہے، جیسے یرضا، اصل میں یرضا یو تھا، وہ قاعدے قانون کے تحت یا جو ہے وہ الف سے اس کو بدل دیا گیا، یہاں پر یا لفظوں میں آ رہا ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، لکھنے میں سوری لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا، لن یرضا، اور یہاں پر آخر میں وہ یا گر گیا، لم یرضا، حالت جذبی میں۔ جو چوتھی قسم بن رہی ہے وہ ہے مضارع بنون اعرابی، مضارع ایسا مضارع جو نون اعرابی کے ساتھ ہو، وہ مضارع جس کے آخر میں نون اعرابی ہو، اس کی حالت رفعی ثبوت نون سے، اور حالت نصبی اور جزمی حذف نون سے آتی ہے، جیسے ینصران، ینصرونا۔ اب حالت نصبی کیسی آئے گی؟ جب حرف نصب والا حرف آ جائے گا، لن ینصرا، لن ینصرو، نون گر گیا،
اور حالت جزمی جب پیچھے حرف جزم والا کوئی حرف آ جائے گا، نون اعرابی گر جائے گا. لم ینصرا، لم ینصر. بہت آسان سا سبق تھا. اس کی تکرار ہم نے صرف وغیرہ میں کی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ کافی آسان تھا. کل انشاءاللہ ضرور الحرف مشبہ بالفعل. اب آنے والے آگے اسما میں جو جملہ اسمیہ پر ایسے الفاظ داخل ہوتے ہیں، ایسے حروف داخل ہوتے ہیں، وہ لفظ داخل